السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لیے بہت سے ایسے احکامات بتائے ہیں جو دو مسلمان بھائیوں کے متعلق ہیں کہ جب تم اپنے بھائی سے ملتے ہو تو تمہیں کس طرح ملنا چاہیے، اور جب تمہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کرنی چاہیے۔ یہ تمام اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر بیشتر جگہوں پر فرمایا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو تحفہ دے یا سلام کرے، بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کے بدلے میں اس سے بہتر تحفہ یا سلام کرو۔ اور ردوہا، اگر وہ اتنا نہیں کر سکتے، بہتر نہیں کر سکتے، تو جتنا اس نے کہا ہے یا اس نے دیا ہے اتنا ہی اس کو دے دو۔ اب یہاں پر اکثر جو ہے ہمارا مسلمان بھائی معذرت کے ساتھ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب سلام لیتے ہیں تو منہ میں ہی سر ہلا دیتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کے سلام لے لیتے ہیں۔ اس کو سلام لینا نہیں کہتے۔ سلام اس طرح لیا جائے کہ دوسرے کو پتہ لگے کہ اس نے آپ سے سلام لیا، آپ کو جواب تو دے۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا آپ نے اس کو سلام کیا ہے تو اس کو جواب کس طرح دے گا آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بہت ہی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اللہ رب العزت اس کے بدلے سارے گناہوں کو بخش دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ سے ہاتھ ملانا، سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، جب تک وہ دونوں ایک جگہ پر موجود ہیں اور ان کے ہاتھ آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے، ان کا جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2727 میں 2727 میں، کہ جب تک وہ علیحدہ نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اب یہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے، اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں، جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، اس سے مصافحہ کر کے ملیں، تاکہ آپ کے بھی گناہ بخش دیے جائیں اور اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ نفع بخش علم، نفع بخش عمل، کہ آپ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، گناہ بخشوا رہے ہیں، اور دوسرے کے لیے بھی گناہ بخشوا رہے ہیں، اس کے لیے نفع آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ نفع عمل ہے، یہ نفع دینے والا عمل، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپس میں جب ملتے ہیں تو دور سے بھی آپ سلام لے سکتے ہیں، لیکن دور سے سلام لینے کی شرط یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ آپ اس سے سلام لے رہے ہیں۔ صرف سر ہلا دینا یا ہاتھ کو اٹھا کے سلام لے لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ کی زبان، اب معذرت کے ساتھ میں کچھ الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں، کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو دور سے تو ہاتھ لایا ہوتا ہے سلام کرنے کے لیے، لیکن گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے میں نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ جب آپ کسی سے ملے
تو ایسا ملے کہ اس کو پتہ لگے کہ آپ اسے مل رہے ہیں۔ اور جب سلام کرتے ہیں تو صرف السلام علیکم نہ کہیں، جس طرح میں نے قرآن مجید کے آیت میں نے آپ کو بتائی نا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، خالی السلام علیکم نہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ السلام علیکم کا مطلب اللہ آپ پر سلامتی کر۔ اور جب آگے ہم دو لفظ اور ملا دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس میں 3 دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی کرے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان عزت میں برکت ڈالے۔ تو اتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو اسی کا مطلب ایک صحابی ہے، یہ حدیث سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں، ایک صحابی ہے، ایک مجلس تھی، اس میں تو آ کے انہوں نے السلام علیکم کہا اور وہ بیٹھ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 نے کیا۔ صحابہ کرام تعجب فرما رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ فرمایا کہ 10 نے کیا، کس عمل پہ؟ بعد میں پوچھتے۔ ایک اور صحابی ہے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کا جواب دیا گیا، وہ بھی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نے کیا۔ تیسرا صحابی آیا، اس نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نے کیا۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ معاملہ دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلا آیا 10، دوسرا آیا 20، تیسرا آیا 30، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا آیا تھا، اس نے سلام کیا السلام علیکم، اس کو 10 نے کیا ملی۔ دوسرا آیا، اس نے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو 20 نے کیا ملی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو 30 نے کیا ملی۔ تو اسی لیے سلام بھی مکمل کریں، 30 نیکیاں لیں، اور آگے لے والے کو بھی مکمل جواب دینے کا موقع دیں تاکہ وہ بھی 30 نیکیاں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔